حدیث بیان کی جاتی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین. یہاں پر خلفاء راشدین کی کون سی سنت پہ عمل کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ اور سنت کا جو مطلب ہمارے یہاں عام طور پہ ایک معروف ہے کہ دینی معاملات میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا اس کے علاوہ عربی زبان میں سنت کا لفظ دنیاوی معاملات میں بھی کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سنت اپنے لغوی معنی میں ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا جو رواج پکڑ جائے، سب لوگ اس سے واقف ہوں. تو مثلاً جو کچے راستے جو ہوتے ہیں نا، ان میں پگڈنڈی بن جاتی ہے، سارے لوگ اس پر چلتے ہیں، وہ بھی سنت ہوتی ہے. تو وہ راستہ جو بالکل نمایاں ہو جائے یا رواج بن جائے، اس کو سنت کہتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے لفظ جب بولا گیا تو وہ بھی اسی معنی میں کہ پوری امت اس سے واقف ہے. وہ روشن رخشاں رستہ ہے، اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چلنے کا راستہ ہے. اب رہ گیا سوال کا پہلا حصہ، سنتی اور سنت خلفائے راشدین. یہ واو جو ہے، یہ عطف جو ہوتا ہے زبانوں کے اندر، وہ کئی معنی رکھتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ ایمان لاؤ اور اللہ کو مانو، یا ایمان لاؤ اور آخرت کو مانو، تو اب میں نے کیا کیا؟ ایمان ایک پوری جامع چیز ہے جس میں اللہ پر کو ایمان بھی ہے، کتابوں پر بھی ہے، رسولوں پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے. لیکن میں نے کہا ایمان لاؤ اور اللہ کو بھی مانو، ایمان لاؤ اور آخرت کو بھی مانو، تو میں نے ایک بڑا لفظ بول کر اس کا ایک پہلو نمایاں کر دیا. کیوں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے اندر باقی تو ایمان ہے لیکن آخرت پر یقین نہیں ہے. تو یہ میں نے جملہ بولا. تو اب میں نے کیا کیا؟ بڑی چیز میں سے ایک جز بیان کیا ہے. تو واو ایک بڑی چیز، اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام. عام کا مطلب ہے بڑی چیز جس میں بہت ساری چیزیں تھیں، اس پر ایک خاص چیز کو عطف کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی الگ چیز ہے، بلکہ ان ایمان کے اندر سے 5 چیزوں میں سے ایک اہم چیز کو میں نے الگ سے بیان کر دیا ہے. اسی طرح واو جو ہے وہ الگ الگ کرنے کے لیے بھی آتا ہے. بھائی دودھ بھی لانا اور پتی بھی. تب ہم نے کیا کہا؟ 2 چیزیں منگوانے کو میں نے کہا ہے کہ دودھ بھی لائیے گا اور پتی بھی. اور اس میں نے الگ الگ کیا. ایک واو ہوتا ہے جمع کرنے کے لیے، کہ دونوں چیزیں اکٹھی ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ کی کتابوں کو مانو، قرآن کو مانو، انجیل کو مانو اور تورات کو مانو. اب میں کیا کر رہا ہوں؟ اکٹھی چیزیں کر رہا ہوں. تو اس حدیث میں کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت اکٹھ کا نام ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ صحابہ کو جو کچھ میں نے سکھایا ہے، اس کو دوسری حدیث کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. یہ زبان کا پہلو ہو سکتا ہے کہ مشکل پیدا کرے آپ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے یا 72 ہوں گے، اور سارے ہی دوزخ میں جائیں گے، اور ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا. اور وہ کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو یہ 2 چیزیں الگ الگ نہیں ہیں. جس پر میں ہوں اسی پر میرے صحابہ ہیں. جو سنت میری ہے وہی خلفائے راشدہ کی سنت ہے. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. تو میں اور آپ کس پر عمل کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور 14 صدیوں میں امت میں جو سنت چلی آ رہی ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو آج اگر یہ بات بیان کی جائے تو جو میری سنت پر ہوگا اور سنت امت محمدی پر ہوگا. سمجھ گئے؟ تو سنت امت محمدی کیا ہے؟ جس پر پوری امت بالاتفاق مانے ہوئے ہے. اور سنت امت محمدی میں قرآن اس کو کہتے ہیں. ہم قرآن کو اللہ کی کتاب بھی سنت محمدی کے تحت مانتے ہیں. یہ واضح رہنا چاہیے. لوگ جو بعض مکاتب فکر اب ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، سنت اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط فہمی کا شکار ہے. جس امت نے یہ قرآن دیا ہے، اس کی گواہی سے اگر یہ قرآن بن سکتا ہے تو اسی کی گواہی سے سنت دین بنتی ہے. یہ واضح رہنا چاہیے. تو اگر امت کی گواہی قرآن کے بارے میں صحیح ہے تو سنت کے بارے میں غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر سنت کے بارے میں غلط ہے تو قرآن کے بارے میں صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھ کے چلنا چاہیے. تو میرے اور آپ کے لیے یہ براہ راست نہ قرآن نازل ہوا ہے، نہ براہ راست سنت آئی ہے. ہم 14 صدیوں کی امت کی گواہی پر مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے.
اس پر امت کے کسی شخص نے آج تک اختلاف نہیں کیا. ایسا ہی سنت کے سنت ہونے پر آج تک امت کے کسی شخص نے اختلاف نہیں کیا. تو یہ ہے سنت محمدی. تو میں اور آپ امت محمدی کی سنت پر چل رہے ہیں.